صرف تبلیغ میں ہو رہا ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہو رہا. باقی آؤ بھائی یہاں چندہ ہو رہا ہے، چیریٹی کا کام ہے، آؤ جی چندہ ہو رہا ہے. مجھے چیریٹی والوں نے ایک جگہ فون کیا کہ جی آپ کو امریکہ لے کے چلتے ہیں، آپ نے 1 گھنٹے کی ایسی بات کر لی ہے، آپ کو ہر بیان کا $3000 دیں گے، لوگوں سے کشمیر کے لیے چندہ جمع کرنا. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. تو آج دین سے لوگ پیسے کما رہے ہیں، تبلیغ میں اپنا جان اپنا مال. 3 دن لگے یوسف کے، آج ماشاءاللہ یوسف تہجد گزار ہے. ایمان بنا رات کو کھڑا ہونا آسان. آج ایمان بنا ہوا ڈالر پہ، تو رات کو کوئی کہے $1000 دوں گا، رات جاگو گے؟ ہاں جی جاگوں گا. $1000 کی بات ہے. اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں، کھڑا نہیں ہو جا رہا، ٹانگوں میں جان ہی نہیں، ٹانگوں سے جان نکل جاتی. ہاں جی نماز پڑھنے چلو، نہیں جی یار یہاں نماز ارلی ہوتی ہے، میں اٹھ کے پڑھ لوں گا. 4 بجے آپ نے کورٹ جانا ہے، آپ کو $5 ملین کی وہ زمین مل رہی ہے. ہاں ایسی ٹربو آئے گی، رات کو نیند ہی نہیں آئے گی، صبح تو $5 ملین مل رہا ہے. تو اللہ کی ذات پہ یقین کمزور ہے، کمزور ہے. آخرت پہ یقین کمزور ہے، دنیا پہ یقین ہے، اس لیے دنیا میں مسخر ہوئے اور جان مار رہے ہیں. تو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں یہ ہمیشہ کی آخرت بنانے کی لگا دیں. دنیا مومن کا قید خانہ، کافر کی جنت ہے. تھوڑی دیر جیل میں رہ لیں، بال کیسے بنانے ہیں، شکل کیسی بنانی ہے، لباس پہ کیسے پہننا ہے، کھانا کیا کھانا ہے، جیل میں طے ہوتا ہے. تھوڑی دیر جیل میں گزار لیں، پھر اللہ ایسی عیاشی دے گا. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا نفس اس دن خواہش کرے گا جنت میں جاتی میں تمہاری پوری کروں گا. تمہیں اپنی صفت دوں گا کن کی، جیسے میں کہتا ہوں نا ہو جا، تمہارے لیے بھی ہو جایا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عمل کرنے کی اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی اشکال ہو. مولوی صاحب سننا تو کرکٹر. چھٹے سپارے میں 9ویں رکوع میں وسیلہ کا وہ ذکر کیا گیا ہے. جی وسیلہ پہلی آیت میں اس کا کون سا وسیلہ اور کس طرح بنایا ہے، تو تفسیر میں ساری چیز نہیں بتائی. جی جی وسیلہ اصل میں دیکھیں حضرت، یہ چیزیں ہیں PhD کی. اگر ہم دین کا میٹرک کر لیں یہ اللہ خود ہی سمجھا دیں گے. لیکن میں آپ کو وجہ ایک بتا رہا، بھینس وسیلہ ہے دودھ دینے کی. بھینس پہ یقین نہیں کرنا یہ دودھ دیتی ہے، آپ ذبح کر کے ایک سفیدی نکال لیں، یقین اللہ کی ذات پہ ہو، بھینس سے دودھ دے گی اللہ. اگر اللہ چاہیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے کوئی بھینس دودھ نہیں دے سکتی. دوائی شفا دے گی، اللہ نہیں چاہیں گے دوائی سے شفا ہی نہیں ہوگی. لیکن کیا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. کیوں اکثر لوگ یہ گڑبڑ کھا جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، سچن ٹینڈولکر ہندو ہے، وہ بھگوان کے پاس جاتا ہے، روزانہ سینچری کر دیتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی میری دعا صحیح ہے. دنیا ملنا یہ دلیل نہیں ہے. فرائن لارا چرچ جاتا ہے 500 کر دیتا ہے، 400 کر دیتا ہے. نہیں لیکن یہ غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ آپ قرآن شریف پڑھتے ہو، اس میں ساری تفسیر خلاصے تو نہیں ہوتی نا. قرآن میں جو ترجمہ میرے جیسا جاہل آدمی ہو پڑھتا ہے تو وہ یہ ذکر کرتا ہے نا کہ یہ وسیلہ ہے، تو وسیلہ کون تھا؟ بولے وسیلے کے لیے نکل پڑو، لکھا ہوا ہے نا. تو کون سے وسیلے کے لیے نکل رہا ہے؟ وسیلہ اللہ کے گھر کے عرش کے وہ پاس تو ایک اللہ جگہ تعالیٰ ہے. نے تو کلام پاک بھیجا ہے ساری، اس میں معلومات ہے. اللہ کے جو مزید وسیلے کا وہ کہتا ہے کہ ان کو پکڑو. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو آپ کی اذان کے بعد دعا ہے آپ نے پڑھی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد نے وسیلہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے اس کو وسیلہ اللہ نے کہا. اللہ کے عرش کے سب سے قریب جو رہائش گاہ ہے وہ وسیلہ ہے، جو حضرت آسیہ نے بھی اللہ سے مانگا. تو وسیلہ یہ بزرگ بڑوں کی، یا اللہ میں تیرے اس نیک بندے کے واسطے تجھ سے گزارش کرتا ہوں یا اللہ، اس کو واسطہ دینا اللہ کو ناجائز نہیں ہے. ہاں تو کسی کا وسیلہ پکڑ دو. ہاں بالکل حضرت، آپ بغیر استاد کے تھوڑی ڈاکٹر بنیں گے. نہیں تو آپ اس صورت سے آپ کہتے ہو کہ آپ وہ کہتے ہو شرک کرتے ہو. شرک کیا ہے کہ اس بندے سے شرک کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی ہے، یہودیوں سے بھی صدقہ لیا، مدد مانگی ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا. ہاں تو یہ یقین اللہ کی ذات پہ. ایک آدمی چیخنا شروع کر دے اللہ تو دے دے، نہیں، اللہ سے مانگنا ہے، یقین اللہ کی ذات پہ ہو، لیکن کوئی وسیلہ ضرور بنتا ہے. وسیلہ بنانا ضروری ہے. وہ تو ہوئی نا. ہمارے آج کل کے لوگ نوجوان جو مولوی صاحب وغیرہ جو بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شرک کیا، کیونکہ خانہ کعبہ کے امام صاحب نے بھی یہی کہا، اچھی صحبت میں جا کے بیٹھو آپ تو آپ کو کچھ علم حاصل ہوگا. اب اس صورت میں اگر آپ کسی کوئی بزرگ عالم دین کے آپ مزار پہ گئے، وہاں بیٹھ کر کلام پاک پڑھا یا تسبیح نکالی، میرے جیسا جا کے بولے گا آپ شرک کر رہے ہو، تو یہ شرک ہے. نہیں، قبرستان میں حضور نے کیا کہا ہے، قبرستان جانے کا، قبرستان جاؤ، وہاں جا کے فاتحہ پڑھو، وہاں جا کے عبرت حاصل کرو. جی ہاں، دل نرم ہوتا ہے. تو پھر اس صورت میں لوگ کہتے ہیں آپ شرک کر رہے ہو. نہیں، وہ تو اگر اس آدمی کے آگے جھکے سجدہ تو کسی کو جائے نہیں. وہاں بیٹھ کر میں خود جاتا ہوں. یا پھر میں آپ کو ایک بتاتا ہوں نا، میری آپ بات 2 منٹ سن لیں.
سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ پہ چلا. سیدھی راہ قرآن حدیث ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو انعام کیا. قرآن میں اللہ نے کہا میں 4 لوگوں پہ انعام کیا، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء. تو صالحین کی صحبت، پائلٹ کی صحبت کے بغیر آپ کتابوں سے جہاز اڑانا نہیں سیکھ یہی معلومات کرنا تھا کہ لوگ باقی جو فوراً شک کہہ دیتے نا وہ حضرت بغیر استاد کے ڈاکٹر تھوڑی بن سکتے ہیں. یہ آج گروپ بیٹھا ہوا ہے نا، میرا استاد کچھ نہیں، خود پڑھو. جی ₹1,00,000 کی بات. جی جی نہیں. کیونکہ ہمارے جیسے جو کٹ ملا ہے وہ فوراً سامنے والوں کو بتا آپ شرک کر رہے ہو، آپ کا ہاں نہیں، اللہ قرآن بھیج دیتا، حضور کو نہ بھیجتا، خود پڑھو. حضور کو ذریعہ بنایا نا، ذریعہ بنانا. انہوں نے کلام پاک بھی نازل کیا وسیلے کے ذریعے، جی جی کیونکہ اللہ وہ چاہتے تو خود پہ خود یہاں کلام پاک نازل ہو سکتا تھا. بالکل. مجھے بھی ایک سوال جی جی بولیے. السلام جب کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پسند کہا یہ کون بندہ ہے، سب کو معلوم ہے کون ہے. بات یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی استاد کی یا کسی کی آپ کو ضرورت ہے وسیلہ. جی جی. جیسے صاحب نے یہ بات کی تو وسیلے کے لیے اگر ہم جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے یا اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ دعا کریں. حضور نے کروائی ہے عمر سے، تم عمرے پہ جا رہا ہو میری دعا کرو. بس یہی میں کہنے کو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ وہاں جاتے ہو اس ولی کو مانتے ہو، یہ اس ولی. ایون کہ ہم ولی کے لیے فرد کو کوئی نیاز بھی کرتے ہیں تو اٹس ناٹ فار ولی، واسطے اللہ ایسا ثواب. تو کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈو شرک. اصل میں آپ کو ایک میں 2 چیزیں آپ کو تو میرا بھی یہی سوال تھا جو ابھی انہوں نے اٹھایا، اور میں بھی بہت عرصے سے کہنا چاہتا تھا مگر آج کی محفل میں چلو ایک خلاصہ ہوتا ہے ایسے ہوا ہے ٹھیک نہیں ہے نتھنگ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کسی نہ کسی یو ہیو ٹو نیڈ. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی دیکھو اتنا بڑا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ نہیں یو نیڈ سم تھنگ. ٹھیک اچھا. اور ان لوگ کا کہتے ہیں کہ قبر میں جو سو گئے وہ سنتے ہی نہیں. کئی لوگ ایسا نہیں، قرآن شریف کے ابھی اس میں ایک سورہ روم کے اندر جو بتایا تھا کیونکہ یا نبی آپ اس کو سنا نہیں سکتے جو مردے ہیں. مردے سے مطلب یہ نہیں مردے سنتے ہیں، وہ دل کے مردے جس کو آپ مطلب تلاوت نہیں کر سکتے ہو، نہیں بتا سکتے ہو. تو کہنے کا مطلب جو پیر ولی اولیاء جو بھی ہے مردے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں جب قبرستان میں جاتے ہیں یا اہل قبور السلام علیکم کہتے ہیں تو سنتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی تھا گھما پھرا کے میرا صرف آپ سے سوال یہ تھا کہ کئی لوگ جیسے اگر کسی